أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبيين والمرسلين خاتم النبيين وهمات المهديين جد الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المحسومين المظلومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد اللهم اجعلنا من المتمسكين بولاية سلطان الأولياء غالب كل غالب مطلوب كل طالب علي ابن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العلي خير البشر من شك في الكفر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارہا آپ حضرات مجھ جیسے ادنے سے خطیب کو بہت اچھے سے سن رہے ہیں اور صبح سے کئی مرتبہ ہماری اس حقیر کی حاضری اور خدمت آپ حضرات انجام دینے میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. میں آپ کا فرداً تمام مؤمنین کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. صبح سے آپ حضرات ہمارے ساتھ ایام علی میں مجالس اعضاء میں ہمارا ساتھ دیتے رہے اور کوشش کرتے رہے کہ حق علی ادا کریں. انشاءاللہ اس مجلس میں بھی آپ حضرات پورے جوش و جذبے کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ. بلا تمہید ہم نے جس حدیث معتبرہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے وہ حدیث ہمارے اور آپ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. ہم نے صبح کی مجلس میں کہا ایک چھوٹا سا جملہ. پہلے ہم سے علی کے فاطمہ کو سن لو پھر فاطمہ کے علی تک آ جاؤں گا. اس کے بعد پھر ایک جملہ اس میں اضافہ کیا دوسری مجلس میں. پہلے ہم سے علی کے اللہ کو سن لو پھر اللہ کے علی تک آ جاؤں گا. اب ایک اور جملے کا اضافہ کرتا ہوں وہ بھی سن لیجئے. پہلے مجھ سے علی کے محمد کو سن لیجئے پھر محمد کے علی تک آ جاؤں گا. اب کسی قول کو کسی حدیث کو سمجھنا ہو کہ اس کا معیار سمجھنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں کہتے ہیں اس حدیث کے کہنے والے کے اوپر توجہ کرتے ہیں. کس نے کہا جو جتنا بڑا ہوگا اس کا قول اتنا بڑا ہوگا. بے شک. جو جتنا بلند ہوگا اس کا قول اتنا بلند ہوگا. جس کا معیار جتنا بالا تر ہوگا اس کا حافظہ اتنا ہی بالا تر ہوگا. اور جس کی فکر جتنی بالا ہوگی وہ اتنے اچھے کلمات کہے گا. اب یہ ہم حدیث سنا چکے سرنامہ کلام میں. اب یہ سمجھیں گے کون ہے جس نے یہ حدیث کو کہا جس کے لیے
اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اے محمد اتنی عبادت نہ کرو، ہمیں تمہاری عبادت سے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ یعنی جس کے اللہ حکم لگا رہا ہے نماز قائم کرو، جس کے لیے اللہ نے کہہ دیا محمد نماز عبادت کم کرو، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے وہ محمد جس نے اللہ کے لیے اپنے اوپر کچرا کوڑا ڈال لینا برداشت کر لیا۔ وہ محمد جب وہ تقریر کرتا تھا تو کنکریں ماری جاتی تھی، تو اللہ نے سورہ نازل کر دیا کہ میرے رسول کو تکلیف نہ دینا۔ وہ محمد کیا کہہ رہا ہے؟ العلی خیر البشر، علی خیر البشر ہے، من شکل کفر، اور اس پر شک کرنا کا کفر ہے، یعنی جو علی پر شک کرے وہ کافر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ جو جتنا شک کرے گا وہ اتنا بڑا کافر کہلائے گا۔ اب ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ علی پر شک کرنا کفر ہے، یہ نماز عشق ہے، شک آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اور جس کی نماز قبول نہیں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی جس کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ نماز ایک جگہ ہے، علی ایک جگہ ہے۔ علی نماز سے جدا نہیں، نماز علی سے جدا نہیں۔ کیوں؟ دلیل دے رہا ہوں۔ نماز حق ہے یا نہیں ہے؟ حق ہے نا؟ روزہ حق ہے یا نہیں ہے؟ حق ہے۔ جہاد حق ہے یا نہیں ہے؟ حق ہے۔ اب نماز حق ہے، رسول کہتے ہیں العلی مع الحق، الحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اب جس چیز کو آپ حق سمجھیں گے تو یہ بھی ماننا پڑے گا وہ علی کے ساتھ ہے۔ اگر نماز علی کے ساتھ ہے تو حق علی کے ساتھ ہے، اور اگر نماز حق ہے تو مسلمان ہے، ورنہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اب یہ بھی اقرار کرو اگر علی کو حق مانو گے تو مسلمان ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بغیر حق علی کو حق مانے ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اگر مسلمان بننا ہے تو علی کو حق ماننا ہے۔ بے شک بے شک علی اتنی عظیم شخصیت کا نام ہے۔ بے شک۔ آپ نے بارہا مجھ سے غدیر سنی، غدیر سنی، خیبر سنی، خندق سنی، بدلوں؟ خندق سنی، خیبر سنی، غدیر سنی، بدل گیا نا؟ اب جملے پر کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ پہلے کیا پڑھی میں نے؟ غدیر نہیں، پہلے پڑھی میں نے خندق۔ خندق میں ایک گڑھے کو عبور کر کے آیا، ایک علی نے مار دیا۔ اب دوسری پڑھی میں نے خیبر، خیبر میں دو، مرحب و انتر، دونوں کو علی نے مارا۔ اب غدیر میں تین، اللہ اللہ، پہلے میں ایک، دوسرے میں دو، تیسرے میں تین۔ اب سمجھ میں آیا جہاں تین آ جاتے ہیں وہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ آپ مانتے ہیں چوتھا، ہم نہیں، آپ مانتے ہیں چوتھا؟ تھوڑا سا توجہ کیجیے۔ آپ مانتے ہیں چوتھا، آپ کے چوتھا ماننے میں بھی علی کی فضیلت ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ پہلا کیا ہے؟ آسمانی کتابوں میں توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ اب حق سے بتائیے کون سی کتاب افضل ہے؟ جب کتاب میں چوتھی افضل ہے تو خلافت میں پہلے دوسرے کہاں سے آ گئے؟ اب جملہ سنیے گا، جب قرآن آ گئی تو توریت پہ، زبور پہ، انجیل پہ عمل کرنا حرام،
तौरेत पे, ज़बूर पे, इंजील पे अमल करना हराम। अब पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे अमल करना हराम। अब अली को न मानोगे तो अब तुम्हारा ईमान क्या है? आपने तीन जंगें सुनी। गदीर जंग नहीं है, लेकिन उसमें देखें हर जंग में जिस्म मरा मगर गदीर में रूह मर गई। अल्लाह अकबर। हर जंग में अली ने जिस्म को मारा लेकिन मोहम्मद ने गदीर में जिस्म को नहीं रूह को मार दिया। अब आपने गदीर सुनी, जिस्म का मसला, चले रूह का मसला। खैबर सुनी, जिस्म का मसला। कंदक सुनी, जिस्म का मसला। यानी इंसानों के साथ इंसानों की जंग सुनी। अब मैं तुम्हें अली के साथ जिन्नात की जंग सुनाता हूं। अली के साथ जिन्नात की जंग सुना है कभी? अगर सुना हो तो कोई मसला नहीं, साथ दे दीजिए, तायद कर दीजिए। अगर ना सुना हो तो तायद कीजिए इंशाअल्लाह। एक मर्तबा एक जंग की खबर मिली मोहम्मद को। मोहम्मद, मदीने में तुम पर हमला होने वाला है, निकल जाओ इससे पहले कि वो मदीना आए। तुम उनकी जगह पे जाके उनको कत्ल कर दो। अब मोहम्मद ने जमा किया मुसलमानों को। अब मोहम्मद मुसलमानों को जमा करते हैं और एक साथ जंग करने निकल जाते हैं। रिवायात में 40 दिन गुजर गए, कोई हासिल वसूल नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई मुनाफा नहीं, बस नुकसान ही नुकसान। सब मुसलमान खा रहे हैं, कुछ देने वाला कोई नहीं। 40 दिन गुजर गए, सफर में हैं, अब सामान खत्म हो गया। एक मर्तबा एक सहाबी आया, आने के बाद कहने लगा, या रसूल अल्लाह, सामान खत्म हो गया, जंग हुई नहीं। जंग होती है तो क्या होता है? माले गनीमत हासिल होता है। का जंग ही नहीं हुई तो माले गनीमत कहां से आया? कुछ हासिल वसूल नहीं, कुछ फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान। अब मोहम्मद ने कहा अब क्या किया जाए? एक शख्स आता है, आने के बाद कहता है, या रसूल अल्लाह, हमारे पास पीने के लिए पानी तक नहीं है, हम यूं ही सफर करेंगे तो मर जाएंगे। एक और साहबी आया, आने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, आगे कुआं है जिसमें पानी है। अब वहां पे कुएं के पास गए, थोड़ी दूर पे रुक गए, कयाम किया। अब एक सहाबी को भेजा, जाओ जाके पानी लेके आओ। उसने रसूल के चेहरे को देखा और कहा, मैं? रसूल के चेहरे को देखा और कहा, मैं? रसूल ने कहा, और कौन? जब तुमसे कह रहे हैं तो तुम? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं? लेकिन जहां मैं आ जाता है वहां सब बर्बाद हो जाता है। अब रसूल ने कहा, हाँ तुम जाओ। अब दो उनके साथ भी कुछ लोगों को भेजा, ये गए कुएं के पास। बाल्टी इनके पास थी, रिवायत में 8 बाल्टियां। एक साहब गए, बाल्टी डाले, अब पानी भर के निकालना है कुएं से। बाल्टी डाल दिए, बाल्टी में पानी भर गया। अब इन्होंने खींचा, जैसे ही खींचा बाल्टी अंदर है, सिर्फ रस्सी हाथ में। फिर दूसरे को भेजा, दूसरा भी यही। आखिर में 8 बाल्टियां थी, 8 बाल्टियां कुएं में, सिर्फ रस्सियां हाथ में। अब रसूल ने कहा, कौन है जो पानी का इंतजाम कर सके? फिर भी 3 नहीं उठे, चौथा ही उठा। फिर भी 3 नहीं उठे, चौथा ही उठा और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं? अब रसूल ने कहा, ऐ अली। आए करीब अली के पास, माथे का बोसा लिया,
اب میں کہوں گا پانی لینے کے لیے بھیج رہے ہیں، قیامت ڈھانے کے لیے نہیں، پھر کیوں ماتھے کا بوسا؟ اب عجب نہیں رسول مجھ سے کہے اے نادان، جہاں علی چلے جائے وہ قیامت سے کم تھوڑی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب علی گئے، جانے کے بعد ہاں مجھے پتا ہے وقت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن تھوڑا سا حوصلہ دیجئے، مختصر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں مجھے یقین ہے آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں، لیکن تھوڑا سا حوصلہ دیجئے، ہم بھی تھکے ہوئے ہیں۔ نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ اب علی کا رسول بوسہ لیے، علی کو بھیجا۔ اب علی گئے کنویں کے پاس، اتنے میں ان کے سردار نے، کس کے؟ جنوں کے، اس نے ایک جاسوس کو بھیجا تھا، وہ جا کے خبر دیتا تھا کس کو؟ سردار کو۔ اب سردار سے رہا نہ گیا، ایک جاسوس آیا سردار کے پاس اور کہنے لگا سردار قیامت آنے والی ہے۔ کہا کیا؟ کہا اب تک جو آئے وہ بالٹی لے کے آئے، اب جو آ رہا ہے وہ تلوار لا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جو آ رہا ہے وہ تلوار لا رہا ہے، اب جو آ رہا ہے وہ غیظ میں آ رہا ہے، اب جو آ رہا ہے اس کے چہرے کا رنگ بتا رہا ہے قیامت لانے والا ہے، اب جو آ رہا ہے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں، اس کا چہرہ زرد ہو چکا ہے، اب وہ جنگ کے لیے آ رہا ہے۔ اب یہ سردار رہا نہ گیا، خود آ گیا۔ آنے کے بعد کیا کون ہو؟ علی نے کہا آنا علی ابن ابی طالب۔ میں علی ابن ابی طالب۔ اس نے کہا کیا چاہیے؟ پانی نہیں ملے گا، چلے جاؤ۔ کس نے کہا؟ سردار نے۔ کس سے کہا؟ بھائی قافلے کے سردار نے کائنات کے سردار سے کہا ہے۔ اب علی کہنے لگے پانی لینے میں آیا نہیں، جو پانی لینے آیا وہ بالٹی لایا، میں بالٹی نہیں تلوار لایا ہوں۔ اب اس نے کہا تم نظر نہ آنے والی مخلوق سے کیسے جنگ کرو گے؟ اس نے اب مولا کا جملہ سنے، مولائی مجمع کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اب جن نے کہا کیا کہا جن نے؟ تم کیسے اس مخلوق سے جنگ کرو گے جو نظر نہیں آتی؟ اب مولا نے مخاطب ہو کے کہا سن، تو کہہ رہا ہے اس سے کیسے جنگ کرو گے جو نظر نہیں آتا؟ تجھے تو میں نے نظر میں رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کہہ رہا نظر نہ آنے والی مخلوق سے تجھے تو میں نے پہلے سے نظر میں رکھا ہے، یعنی جسے جو انسان کو نظر نہ آئے علی اسے بھی دیکھتا ہے۔ اب علی نے کہا میں جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں کر سکتے، میں وہ ہوں کہ جنات پہ میرا قبضہ ہے، میں وہ ہوں جسے سردار جنات کہا جاتا ہے۔ اب علی نے کہا تو سردار جنات ہے، میں سردار کائنات ہوں۔ اب ایک مرتبہ جنات کے سردار نے وار کرنے میں پہل کرنے کی کوشش کی۔ پہلا وار کیا، علی نے کاٹ دیا، دوسرا وار کیا، پھر علی نے کاٹا، پھر تیسرا وار کیا، پھر علی نے کاٹا۔ اب چوتھا وار جو علی نے کیا وہ سنبھال نہ سکا، یعنی صرف علی مرحب و انتر کو نہیں بلکہ جنات کے سردار کو بھی خاک میں ملا سکتا۔ اب ایک مرتبہ وہ گرا زمین پہ، اب سارے جنات ڈر گئے، ان میں سے ایک عقل مند بھی تھا، کیا کہتے ایک عقل مند بھی تھا، اس نے کہا سردار پانی دے دیجئے قیامت نہ آ جائے۔ اب پانی ملا علی کو، علی نے پانی رسول تک پہنچایا تو عجب نہیں رسول کہے ہوں گے اے نکمو دیکھو اس بار بھی علی، بے شک، بے شک۔ اس بار بھی علی، یعنی علی کے سوا اسلام میں مسلمانوں کا کوئی رول نہیں چلا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔
تذکرے کی مجلس میں ہم نے ابراہیم کا تذکرہ کیا تھا، یاد ہے؟ ابراہیم کا اطمینان اور علی کا اطمینان. اب جی چاہتا ہے ابراہیم سے شروع کروں پھر علی پہ ختم کروں گا. ابراہیم ہے نبی، ابراہیم بنے امام، ابراہیم بنے خلیل، مگر اطمینان کے مسئلے میں علی اس سے بھی آگے نکل گیا. اب ایک مرتبہ ابراہیم بچے تھے، پیدا ہوئے، ماں نے پالا، باپ نے پالا، باپ چلے گئے، ماں چلی گئی، چھوٹے بچے تھے، ان کے چچا تھے کافر، چچا تھے کافر، کافر تھے چچا. انہوں نے پالا کس کو؟ ابراہیم کو. بھائی ابراہیم کا چچا کافر تھا، محمد کا چچا کافر نہیں تھا. اب ابراہیم کو پالا کس نے؟ چچا نے، وہ تھا کافر. اب ایک مرتبہ اس کے چچا نے کہا بیٹا ابراہیم جاؤ، جانے کے بعد یہ جو بت ہیں ان کو بیچ آؤ. وہ بت کا تجارت کرتا تھا، بزنس بت کا تھا، بت بناتے بیچتے تھے. اب ابراہیم دل نہیں چاہتا مگر اللہ کی رضا پہ راضی، بدھ کو لیا، بیچنے کے لیے چلے گئے. کون؟ ابراہیم. کیا بیچنے؟ بدھ. اب دل نہیں چاہتا، اللہ کی رضا پہ راضی. کیا کام کیا؟ کہ بدھ کے پیر پہ رسی کو باندھا، کھینچتے ہوئے لے جا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں کون ہے جو اس بدھ کو خریدے، جو نفع نہیں دے سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا. اب جیسے ہی ایک عمل کا انجام ہونا تھا، اس زمانے کے بزنس مین بیٹھے ہیں، اس زمانے کے بتوں کے مارکیٹ کے شیئر کم ہو گئے. جیسے ہی عمل ہوا سب لوگ ابراہیم کی طرف متوجہ، کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو ہمارے بتوں کی انسلٹ کر رہا ہے، بے عزتی کر رہا ہے. تو مارکیٹ کے جو اصول تھے وہ گر گئے، جو مارکیٹ کے شیئرنگ تھے وہ سب کیا ہو گئے؟ گر گئے. اب ابراہیم ہے. کون ہے؟ ابراہیم ہے. لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا میں بدھ بیچ رہا ہوں. کہ یہ کون سا طریقہ ہے؟ کہ یہ مجھے ہی آتا ہے. اب ابراہیم کو نمرود نے بلایا، یہیں سے شروع ہو گئی گفتگو. اب تک تمہید تھی، اب موضوع. ابراہیم کو بلایا کس نے؟ نمرود نے، دربار میں. لیکن اس کے دربار کا اصول یہ تھا جو بھی آئے گا سلام کرے گا، سجدہ کرے گا، پھر بات کرے گا. ابراہیم نے نہ سلام کیا نہ سجدہ کیا. سلام اس کو کیا جاتا ہے جو مسلمان، بے شک بے شک، سلام اس کو کیا جاتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے. ابراہیم نے نہ سجدہ کیا نہ سلام کیا. اب نمرود کو آیا غصہ. اس نے کیا کہا؟ ابراہیم تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو نے سلام کیوں نہیں کیا؟ اب ابراہیم نے کیا خوبصورت جواب دیا، میں اپنے رب کو سجدہ کروں گا، تجھے نہیں. بے شک. اب اس نے کہا تیرا رب کون ہے؟ پوری توجہ اب آ گیا موضوع پہ. کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا انشاءاللہ. اپنے ہاتھوں کو کھولئے. کیوں بھائی کیوں کھولے اپنے ہاتھ کو؟ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ وہ کافر مرد اور کافر عورتیں اپنے ہاتھ باندھتی ہے. اللہ کا شکر ہے نہ ہم نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں نہ مجلس ہم نہ نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں نہ مجلسوں میں. ہاتھوں کو کھلے رکھیں انشاءاللہ. اب آگے بڑھتے ہیں. ابراہیم نے ایک جملہ کہا. کیا جملہ کہا؟ نمرود میں اس کو سجدہ کرتا ہوں جو میرا خالق ہے، میرا رب ہے، میرا اللہ ہے، میرا پالنہار ہے. اب اس نے نمرود نے پوچھا کون ہے جو تیرا رب ہے؟ نمرود کی بات سن کے ابراہیم، دیکھیں نبی وہ ہوتا ہے جو قیامت تک نگاہ کو ڈال کے جملہ کہتا ہے. اب ابراہیم نے کیا کہا؟ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو اگاتا ہے، طلوع کرتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے. اب یعنی ایک قاعدہ بن گیا. کیا قاعدہ؟ جو
مشرق سے سورج کو نکالے اور مغرب میں غروب کرے وہ ہے اللہ. اب ابراہیم کہہ رہے ہیں اگر تو رب ہے تو اللہ ہے تو مغرب سے سورج کو نکال اور مشرق میں غروب کر. قاعدہ بن گیا جو بھی اب مغرب سے سورج کو نکال دے اور مشرق میں غروب کر دے وہ ہے رب. یاد رکھیں جو مغرب سے سورج کو نکالے اور مشرق میں غروب کرے وہ ہے رب. اب میں آ گیا محمد کے دور میں علی کی نماز قضا ہونے کا وقت تھا. اب علی نے کیا کیا؟ انگلی کا اشارہ کیا، مغرب سے سورج پلٹا. اب میرے ذہن میں آیا نصیری کیوں اللہ مانتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ نصیری اللہ نصیری اس لیے اللہ مانتے ہیں. اب میں بھٹک گیا. دیکھیں لا الہ سن لیا الا اللہ نہیں سنا تو بھٹکیں گے. تو میری گزارش ہے ہر کسی سے لا الہ بھی سنیے الا اللہ بھی سنیے. کوئی اللہ معبود نہیں ہے یہ تو سن لیا، سوائے اللہ کے یہ نہیں سنا تو بھٹکیں گے انشاءاللہ. نہیں ہوگا. پر محمد والے محمد صلی اللہ. اب علی نے کیا کیا؟ مغرب سے سورج کو نکالا، مشرق میں غروب کیا. اب ایک مرد آیا، آنے کے بعد رسول سے پوچھتا ہے کیف ھذا الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ رسول نے کہا قیامت اس وقت آئے گی لا تطلع الشمس من مغربها، جب مغرب سے سورج نکلے گا تب قیامت آئے گا. مولائیوں کے مجمع میں جملہ کہہ رہا ہوں، کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا. رسول نے کیا کہا؟ اس وقت قیامت آئے گی جب سورج مغرب سے نکلے گا. علی کا کمال یہ نہیں ہے کہ مغرب سے سورج کو نکالا، علی کا کمال یہ ہے کہ مغرب سے سورج کو بھی نکالا اور قیامت کو بھی روکا. علی نے مغرب سے سورج کو بھی نکالا اور قیامت کو بھی روکا. کون ہے علی؟ وہ ہے جو مغرب سے سورج کو بھی نکالتا ہو اور قیامت کو بھی آنے نہیں دیتا. صلوات پڑھ دے محمد. اگر علی سورج کے طلوع ہونے کے بعد کہاں سے مغرب سے سورج کے آنے کے بعد نماز نہ پڑھتا تو نصیری کی طرح مسلمان بھی یہ کہتا کہ علی اللہ ہے. نماز پڑھ کے علی نے بتایا دیکھو میں اللہ نہیں ہوں، جب میں ایسا ہوں تو اللہ، جب میں ایسا ہوں تو اللہ کیسا ہوگا. یعنی اب جملہ سنیے گا، جس کا معجزہ اللہ کی وحدانیت کو بچا لے اسے علی کہتے ہیں. یعنی علی کا سورج مغرب سے نکالنا بھی اللہ کی توحید کو بچاتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد. زیادہ حضرات کی زحمت نہ لیتے ہوئے بس ایک جملہ سن لیں گے انشاءاللہ. علی وہ ہے کہ جس نے انسان کو نہیں بلکہ کافر جن کو بھی مارا. علی وہ ہے کہ جس نے خیبر کا در اکھاڑا. علی وہ ہے کہ جس نے بدر و حنین میں فتح کیا. علی وہ ہے کہ جس نے مرحب و انتر کا قتل کیا. علی وہ ہے جس نے ہر دشمن اسلام پہ وار کیا. کیوں؟ محمد فرماتے ہیں علی تم نے
پیدا ہونے سے پہلے انبیاء کی مدد چھپ کے کی، پیدا ہونے کے بعد میری مدد ظاہری کر رہے ہو۔ اب سمجھ میں آیا کہ یعنی علی وہ ہے کہ جس نے آدم کو بچایا، ابراہیم کو آتش نمرود سے بچایا، ابراہیم کو آتش نمرود سے بچایا، نوح کو سمندر سے بچایا۔ توجہ چاہتا ہوں، آدم کو بچانے والا علی، نوح کو بچانے والا علی، ابراہیم کو بچانے والا علی، اسماعیل کو بچانے والا علی، یوسف کو بچانے والا علی، یحییٰ کو بچانے والا علی، موسیٰ کو بچانے والا علی، عیسیٰ کو بچانے والا علی، ہر نبی کو بچانے والا کیا مومن کو نہیں بچائے گا؟ جو علی انبیاء کی مدد کرے کیا وہ ہماری مدد نہیں کرے گا؟ اب ہم سے نہ کہنا کہ یا علی مدد نہ کہو، بدعت ہے تو اس گناہ میں تمہارا رسول بھی شامل ہے۔ آجا تمہیں پتا نہیں ہے کہ غدیر میں کس جنگ میں مولا کا انتظار کیا؟ خیبر میں کا ناد علی رسول نے پڑھ کے بتایا، دیکھو میں خود علی کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں۔ اب ایک جملہ مجلس پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں آیا، وہ سناتا ہوں۔ کون سا جملہ؟ کہ علی پہلی دفعہ نہیں ہے، دوسری دفعہ نہیں ہے، تیسری دفعہ ہے، یہ بتایا میں نے۔ اب رسول کوئی کام کو انجام دیتا ہے تو اس کے پیچھے مصلحت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے، پلان ہوتا ہے، تب جا کے کسی کام کو انجام دیتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے۔ کون؟ رسول۔ اب محمد جیسا رسول ہو، وہ بغیر ارادے کے کوئی کام نہ کرے۔ اب محمد نے کہا یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، ناد علی پڑھ لیا کس نے؟ محمد نے۔ اگر رسول کوئی کام کو انجام دے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ سنت۔ کوئی کام کو انجام دے رسول تو وہ ہو جاتی ہے سنت۔ اگر وہی کام دوبارہ کرے تو وہ ہو جاتی ہے مستحب۔ اگر وہی کام کرے دوبارہ تو وہ ہو جاتی ہے سنت مؤکدہ، یعنی ایسی سنت جس کو تاکیداً کہا گیا ہو، یعنی رسول 3 دفعہ سے زیادہ کر چکا ہو کوئی کام تو کہیں گے سنت مؤکدہ۔ علی پہلی دفعہ نہیں آئے، دوسری دفعہ نہیں آئے، تیسری دفعہ آ کے بتایا علی کو مدد کے لیے پکارنا سنت مؤکدہ ہے۔ صلوات پڑھ دے جس کو علی کا شعور نہیں ہوتا وہی تو گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ رسول کوئی کام کرے تو سنت۔ ایک غلط فہمی دور کر دوں، سنت، اہل سنت غلط نہیں ہے، اہل سنت غلط نہیں ہے۔ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا انسان ارکان عباس عادی بھی اہل سنت ہے، اعلان کھلم کھلا اعلان، آپ بھی اہل سنت ہیں۔ اہل سنت کا مطلب کیا ہے؟ جس کے پاس سنت ہو، اہل قلم جس کے پاس قلم ہو، اہل کتاب جس کے پاس کتاب ہو۔ اہل سنت یعنی جس کے پاس سنت ہو، اور اہل تشیع یعنی جس کے پاس کیا ہو؟ گروپ ہو، اسے کہتے ہیں شیعہ، اہل تشیع۔ میں جملہ کہہ کے چلا جاؤں گا، جب جب یاد آئے گا دعائیں دیجئے۔ محمد جیسا شیعہ کوئی نہیں، علی جیسا سنی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد علی سے محبت کرتا ہے، علی محمد سے صلوات پڑھ دے محمد۔ اسی لیے
یہ تو ہمارے سیستانی اور کامنائی حافظ اللہ علیہ فرماتے ہیں سنی ہمارے بھائی نہیں ہے ہماری جان ہے. صلوات پڑھ دے وہ علی کہ جس نے آدم کی مدد کی، نوح کی مدد کی، ابراہیم کی مدد کی، اسماعیل کی مدد کی، لیکن 19 رمضان کی صبح آئی اس کی مدد کرنے کو کوئی نہ آیا. اب آپ رات ہو گئی ہے، بہت رات ہو گئی ہے، آپ جائیں گے، جانے کے بعد بستر پہ سو جائیں گے. یہی ہے نا، مجلس ختم ہوگی، ماتم کریں گے، پھر بستر پہ سو جائیں گے، ٹھنڈی نیند آ جائے گی، اے سی کو چالو کر دیا جائے گا، پنکھے کو چالو کر دیا جائے گا، سو جائیں گے. لیکن ذرا سوچا ہے آج کی رات کیا زینب سوئی ہوگی؟ آج کی رات کیا زینب سوئی ہوں گی؟ کیا ام کلثوم کو نیند آئے گی؟ کیا حسنین سوئے ہوں گے؟ ایک مرتبہ مولا کو ضربت لگی، مولا کا جنازہ گھر میں لایا گیا. ایک مرتبہ مولا غش میں آئے، صحابی ملاقات کر چکے، مولا نے ایک جملہ کہا سلونی سلونی. وہ مولا کہ جس نے مرنے کے قریب بھی کہا مجھ سے پوچھو، لیکن علی آخر میں کہہ چکے اتنا پوچھو کہ میں غش میں نہ چلا جاؤں. تب بھی اللہ کے ولی کو مسلمانوں کی فکر ہے، کہہ رہے علی پوچھو اجرکم اللہ. ایک مرتبہ صحابی باہر چلے گئے، اصحاب باہر چلے گئے، اب گھر والوں کی باری آئی. ایک مرتبہ تمام بیٹے تمام بیٹیاں علی کے قریب آ گئی. ایک مرتبہ علی سب کو دیکھ رہے ہیں، علی سب کے چہرے دیکھ رہے ہیں. دیکھتے دیکھتے ایک ایسے چہرے پہ نگاہ رکی جسے عباس کہتے ہیں اجرکم علی اللہ. ایک مرتبہ علی نے عباس کو دیکھا اور کہا عباس ذرا میرے قاتل کو شربت تو پلا. ارے جو عباس قاتل کو پیاسا نہیں چھوڑ سکتا، کربلا میں اتنا مجبور ہو گیا کہ حسین کو پیاس. اجرکم اللہ. اب ذہن میں تصورات میں جائیے، سوچئے عباس سے علی نے کہا میرے قاتل کو پانی پلاؤ، شربت پلاؤ، دودھ پلاؤ، نہ جانے کیا، لیکن کہا پلاؤ. تو میں کہوں گا وہ کون سا بیٹا ہوگا جو اپنے باپ کے قاتل کو. اب عباس گھر میں گئے ہوں گے، جانے کے بعد کہے ہوں گے اے بہن زینب شربت دیجئے یا دودھ دیجئے. تو زینب پوچھی ہوں گی عباس کس کے لیے؟ تو عباس مجبوراً کہے ہوں گے بابا نے کہا بابا کے قاتل کو شربت پلانا ہے. تو زینب کہا دیجئے. دل تڑپ گیا ہوگا. میں کہوں گا اے زینب یہ باپ کو تو پانی، باپ کے قاتل کو تو پانی پلا رہا ہے، لیکن کربلا میں ششمائی علی اکبر ہوگا، سکینہ ہوگی، مگر ان کو پانی پلا نہ سکے گا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما. پروردگار ہم سب کو نیک اعمال و توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار ہمارے حاضرین کی دلی حاجات کو اور شرعاً مناجات کو قبول فرما. پروردگار جو بیمار ہیں ان کو عابد بیمار کا صدقہ ان کو شفائے عاجلہ و کاملہ مرحمت فرما. پروردگار رب آپ کی اجڑی ہوئی گودی کا واسطہ، رب آپ کے اجڑی ہوئی گودی کا واسطہ، ارے 11 محرم کے جلے ہوئے جھولے کا واسطہ، ہمارے گھروں میں اگر کوئی بے اولاد ہے تو انہیں علی اصغر کا صدقہ اولاد صالح سے مرحمت فرما.
اجرکم علی اللہ، پروردگار سے واسطہ و مناجات کیجئے. کیوں؟ آج وہ رات ہے کہ علی بستر پہ ہے. ہر رات علی جاتے تھے، جانے کے بعد ارے غریبوں میں ارے راشن تقسیم کرتے تھے، لیکن آج کی رات غریب یتیم بھوکے سوئیں گے. کیوں؟ علی نہ جا سکے. پروردگار ہم سب کو علی کے عاشقوں میں شمار فرما. پروردگار ہمیں اہل البیت کے حقائق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء.